میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، ہمارے پاس دنیا میں سب سے قیمتی سرمایہ اگر کچھ ہے، سب سے بڑی دولت اگر ہے تو وہ ایمان ہے۔ پوری کائنات میں اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہو سکتی۔ ایک انسان کے پاس دنیا کی ضرورت کی ساری چیزیں ہیں۔ دنیا میں انسان کو جینے کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ساری چیزیں اس کے پاس ہے۔ اچھے سے اچھا گھر ہے، اچھا اس کا بزنس ہے، اچھی انکم ہے، کاروبار ہے، اس کا نام دنیا میں مشہور ہے، عزت ہے، شہرت ہے، دولت ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن ایمان نہیں ہے۔ ایمان کی دولت اگر نہیں ہے تو اللہ کی قسم اس دھرتی پر اس سے زیادہ بد نصیب کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ محروم، سمجھو محروم، اس سے زیادہ محروم کوئی نہیں ہے۔ لیکن ایک انسان ہے، اس کے پاس سمجھو کہ رہنے کے لیے کوئی خاص انتظام بھی نہیں ہے، سلم ایرے میں رہتا ہے، سمجھو جھوپڑ پٹی میں رہتا ہے، نہ کپڑوں کا عالیشان اس کے پاس کپڑے ہیں، نہ کھانے کے لیے اچھے اچھے غذائیں ہیں اس کے پاس، نہ سر ڈھانپنے کے لیے، نہ بدن ڈھانپنے کے لیے۔ لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود اگر اس کے پاس ایمان ہے، قرآن حدیث کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں، اللہ کی قسم ساتوں زمین ساتوں آسمان کے سارے خزانے سے بڑھ کر اس کے پاس دولت ہے۔ ایمان کی دولت اتنی بڑی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بن مانگے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ بہت قیمتی دولت ہے یہ، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں، ایک فیملی سے میری ملاقات ہوئی، صبح کو وہ آئے تھے، شام تک تھے، اور پورے بندوبست کے ساتھ آئے، پوری تیاری کے ساتھ آئے، پکا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں۔ وہ جب آئے، نماز کو آئے، ان سے ملاقات ہوئی، ایسی باتوں میں پوچھنا ہوا کہ کہاں سے، کیا بات ہے، کیوں آئے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے ایک منت مانی تھی یہاں پر بزرگ کے قبر کے پاس، وہ پوری ہو گئی۔ ایک مشکل تھی، ایک پریشانی تھی زندگی میں، ہم نے ان سے مانگا تو وہ منت ہماری پوری ہوئی، مشکل دور ہو گئی، تو اس خوشی میں آ کر ہم یہاں کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں۔ جن کے ذریعے دین ہم تک پہنچا ہے، جن کے صدقے اللہ نے پوری دنیا کو بنایا، میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ ہمارے نبی کا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے اپنی مشکل سنانا جائز ہوتا تو کیا اللہ کے نبی یہ نہیں کہتے کہ مجھ سے مانگو؟ کبھی اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ مجھ سے مانگو؟ کیا تعلیم دیتے رہے ساری زندگی؟ اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ حضرت ابو ہریرہ مسجد میں ہیں، پڑے ہیں، پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا پیٹ میں درد ہے۔ فرمایا اٹھو، نماز پڑھو، اللہ سے مانگو، نماز میں شفا ہے۔ اللہ کی طرف اگر اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا جائز ہوتا تو پیارے نبی سے نہ کون افضل ہیں بتائیں؟ دنیا میں پیارے نبی سے افضل بھی کوئی ہیں؟ پیارے آقا سے بڑے بھی کوئی ہیں؟ پیارے آقا سے زیادہ معرفت بھی کسی کو ہے؟ نہیں نا۔ تو پیارے نبی فرماتے نا مجھ سے مانگو، میں تمہارے مسئلے حل کروں گا، کبھی نہیں فرمایا پیارے نبی کہ مجھ سے مانگو۔ اللہ یہ چیز ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہی سارے مسئلوں کو حل کرنے والے۔ ایمان والوں کا ایمان جب مضبوط ہوتا ہے اللہ کی ذات پر تو اللہ تعالیٰ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتے ہیں۔ ایک بادشاہ گزرے ہیں، محمود غزنوی، نام سنے ہوں گے، حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ ان کے دل میں کیا خیال آیا کہ انہوں نے جتنے علماء، حفاظ، قراء، مفتیان کرام، پڑھے لکھے لوگ، عمراء،
ان ساروں کو دعوت کی، شاہی دعوت تھی، بادشاہ کی طرف سے دعوت کا اعلان ہوا کہ کل کو دعوت ہے بادشاہ کی طرف سے، اب شاہی حکم ہے تو پہنچنا تو ہوگا۔ اب سب پہنچ گئے شاہی دسترخوان۔ جب سب لوگ کھانے پینے سے فارغ ہو گئے تو محمود غزنوی بادشاہ نے پوچھا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے میں نے آپ لوگوں کو کیوں جمع کیا، میں نے آپ لوگوں کو کیوں بلایا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں کیا پتہ ہے، ہمیں تو حکم ملا کہ بادشاہ کی طرف سے دعوت ہے، پہنچنا ہے تو ہم پہنچ گئے، جس طرح ہم پہنچ جاتے ہیں کھانے کے لیے اس طرح وہ بھی پہنچ گئے۔ نہیں آپ نہیں جاتے، میں چلا جاتا ہوں، آپ ناراض ہو جائیں گے۔ بہرحال تو جس طرح آپ کی دعوت تھی تو ہم آ گئے، ہمیں پتہ نہیں کہ آپ کیوں بلائے، آپ بتائیں آپ کیوں بلائے۔ تو محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بادشاہ نے فرمایا، اصل میرا ایک مسئلہ ہے، میرا ایک پرابلم ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ بادشاہ ہیں، آپ کا کیا مسئلہ ہو سکتا؟ مسئلے تو عوام کے ہوتے ہیں، مسئلے تو پبلک کے ہوتے ہیں، رعایا کے ہوتے ہیں، آپ تو بادشاہ ہیں، ساری حکومت، سارے خزانے آپ کے پاس، سارے خزانوں کے آپ مالک، آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ تو محمود غزنوی نے فرمایا، بادشاہ نے فرمایا کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ الحمدللہ میں نے سارے اکابرین سے میری ملاقاتیں ہوئیں، سارے بزرگوں سے، علماء سے، مفتیان کرام سے، سارے اکابرین سے میری ملاقاتیں ہوئی، بہت سو سے ملاقات ہوئی، لیکن حضرت خضر علیہ السلام سے میری ملاقات نہیں ہوئی۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا نام تو سنے ہوں گے حضرت خضر علیہ السلام کا، کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، نام ان کا کیا تھا؟ خضر، حضرت خضر علیہ السلام کے نام سے ان کا تذکرہ قرآن پاک میں سورہ کہف میں، جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنا چاہیے، امید ہے بہت سے پڑھے ہوں گے، جو نہیں پڑھے وہ مغرب سے پہلے پڑھ لیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام فتنوں سے اس بندے کی حفاظت فرماتے ہیں جو بندہ ہر جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت، خاص طور سے دجالی فتنوں سے اللہ بھرپور حفاظت فرماتے ہیں۔ تو اس کا اہتمام خود بھی کرنا، گھر میں جتنے بچے بچیاں بیوی سب کو یہ حکم دینا، بولنا نہیں، حکم دینا کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کے بغیر کوئی نہ رہے۔ ہر بندے کا سورہ کہف کی تلاوت مکمل ہونا ضروری ہے۔ حکم دیں گے تبھی وہ پڑھیں گے، تبھی عادت بنے گی، اس کے بعد پھر بولنے کی ضرورت نہیں، جب عادت بن جائے گی تو وہ خود پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ تو بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ حضرت خضر علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں۔ فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا۔ سورہ کہف یعنی 15ویں پارے کا جو آخری رکوع ہے اور 16ویں پارے کا جو شروع رکوع ہے، یہ دو رکوع، ان دو رکوع میں حضرت خضر علیہ السلام کا تذکرہ، بھرپور تذکرہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام انہوں نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا، یعنی میری دعاؤں کو قبول فرما، اور اے اللہ مجھے اتنی لمبی عمر عطا فرما، لمبی عمر عطا فرما، اور مجھے اپنے ہمیشہ نیک بندہ بنا کر رکھ، مجھے اپنا ولی بنا کر رکھ۔ یہ 3 دعائیں انہوں نے کی تھی اور اللہ نے ان کی ان دعاؤں کو قبول فرما لیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام باحیات ہیں۔ بہت سے مفسرین کرام کی اور بہت سے علماء کی تحقیق یہی ہے کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں، باحیات ہیں۔ بہت سے بزرگوں کے واقعات جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی ملاقاتیں ہوئیں، ان سے بات چیت ہوئی۔ بہرحال حضرت خضر علیہ السلام، محمود غزنوی نے یہ کہا کہ سب کو دعوت کیے، دعوت سے فارغ ہو گئے تو سب سے کہا کہ مجھے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنا ہے، کون میری ملاقات کرائیں گے؟ حضرت خضر علیہ السلام سے میری کون ملاقات کرے؟ اب جتنے علماء تھے، حفاظ تھے، سب خاموش ہو گئے،
بھئی اگر آپ مجھ سے یہ کہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام سے مجھے ملاقات کراؤ، میں کیا کہوں گا؟ میری خود ملاقات نہیں ہوئی، میں تم سے کیسے ملا دوں؟ بھئی میری ملاقات اگر ہو کر رہے تبھی تو میں آپ سے ملا سکتا ہوں۔ تو سارے علماء خاموش۔ اتنے میں مجمع میں ایک صاحب تھے، ظاہری اعتبار سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ وہ بہت غریب ہیں، کیونکہ پورا بدن ڈھانپنے کے لیے ان کے پاس اتنے کپڑے بھی نہیں تھے۔ ان کے بدن کا اوپر کا حصہ، ادھر پیٹ ادھر سینہ کھلا ہوا تھا، ایک لنگی سمجھیں کہ وہ پہنے ہوئے تھے۔ وہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ میں آپ کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کراؤں گا۔ تو محمود غزنوی خوش ہو گئے، فرمایا کہ آؤ ادھر آؤ، ادھر آؤ، سامنے قریب آ جاؤ تم۔ تو قریب آ گئے۔ محمود غزنوی نے فرمایا کہ اتنے سارے علماء، حفاظ، حدیث پڑھنے والے، پڑھانے والے، اتنے بڑے بڑے داعی سب بیٹھے ہیں، یہ ان میں سے کوئی کھڑا نہیں ہوا، تم کھڑے ہو گئے، کیسے تم ملاقات کراؤ گے؟ وہ کہنے لگا کہ میں آپ کی ملاقات کراؤں گا، لیکن اس کے لیے مجھے 6 مہینے کا وقت لگے گا۔ کیا کہا اس نے؟ 6 مہینے کا وقت۔ 6 مہینہ کیوں؟ اس نے کہا 6 مہینہ اس لیے کیونکہ لمبی تسبیح پڑھنی ہوگی مجھے، یہ نا ایک لمبی تسبیح پڑھنی ہوگی، ایک لمبا وظیفہ ہے، وہ لمبا وظیفہ پورا کرنا ہوگا۔ تو جب میں وہ لمبا وظیفہ کر لوں گا، 6 مہینے تک وہ عمل کروں گا، حضرت خضر علیہ السلام آئیں گے، میں ان کو لے کر آؤں گا، آپ سے ملاقات کرا دوں گا۔ یہ کون سی بڑی بات ہے؟ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بادشاہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے پھر جاؤ عمل شروع کرو۔ اس نے کہا کہ میرا گھر جو ہے دریا کے اس کنارے ہے، دریا کے اس کنارے چھوٹی سی جھوپڑی ہے، وہ میرا گھر ہے، اب میں وہاں دریا کے پاس بیٹھ کر 6 مہینے تک آپ کا عمل کروں گا، خضر علیہ السلام آئیں گے، میں ملاقات کرا دوں گا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ عمل شروع کر دو، آج ہی سے عمل شروع کر دو۔ اور پھر بادشاہ نے کہا یاد رکھو، جس دن تم خضر علیہ السلام سے میری ملاقات کراؤ گے، میں تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا، جو تم مانگو گے وہ میں انعام تمہیں دوں گا۔ بجائے جانے کے وہ بیٹھ گیا وہیں پر۔ محمود غزنوی نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم جاؤ عمل شروع کرو، بیٹھ گئے تم؟ وہ لنگی والا کہنے لگا کہ ٹھیک ہے میں جاؤں گا، عمل شروع کروں گا، لیکن میرے گھر کے کھانے کا بندوبست کا کیا ہوگا؟ کیونکہ میرے گھر میں میرے 8 بچے ہیں۔ کتنے بچے ہیں؟ 8 بچے ہیں، اور پھر والدہ ہیں، والد صاحب ہیں، میری بیوی ہے، گھر کا بڑا میں ہی ہوں۔ اب میں آپ کے لیے عمل میں بیٹھ جاؤں گا، 6 مہینے تک اب میں تسبیح پڑھتا رہوں گا، تو میرے گھر کے کھانے کا بندوبست۔ بادشاہ سمجھ گئے۔ بادشاہ نے کہا اتنی سی بات ہے، وہ جو قلم دان تھا اس کو بلائے، لکھا ہے، لکھو میرا حکم ہے کہ آج سے لے کر 6 مہینے تک روزانہ صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، تینوں وقت کا کھانا میرے لیے جو پکتا ہے، شاہی محل میں جو پکتا ہے وہی ان کے گھر کو پہنچایا جائے گا۔ اور صرف کھانا ہی نہیں بلکہ ان کی گھر کی جتنی بھی ضروریات ہیں وہ ساری چیزیں، چاہے کپڑے ہوں، جتنی بھی ضروریات ہیں ساری چیزیں شاہی محل سے پورے کیے جائیں گے۔ یہ میرا حکم ہے، فرمان ہے، لکھ دو اسے۔ لکھ دی۔ اب وہ چلے گئے، وظیفہ ادھر شروع، ادھر سے کھانا بھی شروع۔ اب 6 مہینہ مکمل ہونے کو 1 دن باقی تھا۔ بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ بیٹھ کر بڑے خوش تھے کہ کل کو 6 مہینہ ختم ہونے والا ہے، کل میری ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہونے والی ہے۔ اتنے میں تو انہوں نے دیکھا کہ وہ لنگی والے جو ہے روتے روتے آ رہے ہیں۔ وہ لنگی والے کیا ہو؟ روتے روتے آ رہے ہیں۔ جب ان کو روتا ہوا دیکھے بادشاہ تو پوچھے بھئی کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں پورے دھیان سے، پوری توجہ سے تسبیح پڑھ رہا تھا، لیکن بیچ میں جو ایک تسبیح پڑھنی تھی وہ مس ہو گئی۔ بیچ میں جو ایک تسبیح پڑھنی تھی وہ چھوٹ گئی مجھ سے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ تو بادشاہ بھی سوچا، وزیر بھی اس کی طرف دیکھنے لگے۔ بادشاہ نے کہا پھر کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا کہ ایک موقع اور دے دیجیے۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ اچھا جہاں سے چھوٹا وہیں سے شروع کرو گے؟ نہیں نہیں، پھر شروع سے شروع کرنا ہوگا۔
پھر شروع سے پڑھنا ہوگا۔ تو بادشاہ غصے میں اس نے پھر حکم جاری کیا۔ میرا پہلا جو فرمان تھا وہی فرمان اب اور 6 مہینے کے لیے ایکسٹینشن، اور میں بڑھا رہا ہوں 6 مہینے کے لیے، کہ اسی طرح شاہی محل سے صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا اور ان کے گھر کے سارے افراد کی ساری ضروریات شاہی محل سے پورے کیے جائیں گے۔ بادشاہ کی طرف سے اعلان ہو گیا۔ اب پھر شروع ہوا۔ اب کتواں مہینہ؟ 7، 8، 9، 10، 11، 12، 6 مہینے مکمل ہو گئے۔ 12واں مہینہ، 6 مہینہ جب مکمل ہونے والا، تو اس سے ایک دن پہلے بادشاہ نے پھر دعوت کی، سب کو دعوت کی، سارے علماء، حفاظ، سارے جتنے بھی خاص لوگ تھے سب کو دعوت کی، اور پہلے جیسی دعوت کی تھی اس سے بھی بڑی دعوت کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بادشاہ بہت خوش، محمود غزنوی بڑے خوش ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام سے میری ملاقات ہونی ہے۔ اب سب لوگ جمع ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ انتظار کرو، وہ لنگی والے آتے ہی ہوں گے، وہ آئیں گے، حضرت خضر علیہ السلام کو لے کر آئیں گے، میری ملاقات کرائیں گے۔ پورا مجمع انتظار میں۔ اتنے میں تو وہ لنگی والے آئے، اکیلے آئے۔ کیسے آئے؟ اکیلے آئے۔ تو بادشاہ ان کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے، وہ قریب آئے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ آپ اکیلے آ رہے ہیں، حضرت خضر علیہ السلام کہاں ہیں؟ پیچھے آ رہے ہیں، بعد میں آئیں گے، آپ ساتھ میں کیوں نہیں لائے؟ تو وہ لنگی والا جو تھا وہ غریب، اس نے کہا کہ سب بیٹھ جائیں، تو سب بیٹھ گئے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، صحیح بات یہ ہے کہ میں حضرت خضر کو جانتا ہی نہیں۔ اس نے کیا کہا؟ میں حضرت خضر کو میں جانتا ہی نہیں، وہ کون ہے؟ میں تو پہلی مرتبہ سنا تھا آپ کے منہ سے ان کا نام۔ میں بازو والے کو پوچھا کہ خضر کون ہے، تو اس نے تھوڑا انٹروڈکشن کرایا، تو میں نے ہاتھ کھڑے کر کے کہا کہ میں آپ سے ملاقات کرا دوں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں ان کو جانتا ہی نہیں۔ بادشاہ تو غصے ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے تم کس کے سامنے بات کر رہے ہو؟ کیسا مذاق کر رہے ہو تم؟ اس نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ میں کس کے سامنے بات کر رہا ہوں، اور اسی لیے میں اپنے گھر والوں کو بھی بتا کر آ گیا کہ میں اب جا رہا ہوں، پھر میں آنے والا نہیں ہوں۔ میں امی سے، ابا سے، بچوں کو سب سے گلے لگ کر میں ان کو بتا کر آ گیا ہوں۔ میں نے جھوٹ بولا، اب اس کی سزا آپ مجھے جو بھی دیں میں تیار ہوں، میں پھانسی کے پھندے پہ بھی لٹکنے کو تیار ہوں۔ ہاں، مجھے خوشی یہ ہے کہ میں نے گھر والوں کو 1 سال تک شاہی کھانا کھلایا، میرے بچوں کو، میری بیوی کو، امی کو، ابا کو میں نے شاہی کھانا کھلایا ہے، شاہی کپڑے پہنائے ہیں۔ اگر میں پوری زندگی بھی کماتا تو میں ایسا نہیں کھلا سکتا تھا۔ یہ خوشی ہے مجھے۔ اب آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں، قتل کرنا چاہتے ہیں، میں قتل ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اب محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں، یہ تو مرنے کو تیار ہے، ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں۔ اب جو مجمع تھا، مجمع میں ایک صاحب تھے، سفید داڑھی، سفید عمامہ، چہرہ نورانی، تو بہرحال ان کی طرف بھی نظر پڑی محمود غزنوی کی۔ پھر اسٹیج پر جو وزیر تھے، ان وزیروں میں سے ایک وزیر کو اٹھا کر بادشاہ نے کہا کہ وزیر تم کھڑے ہو جاؤ، تم بتاؤ میں اسے کیا سزا دوں۔ اب وزیر تو چاپلوس ہوتے ہیں بادشاہوں کے۔ وزیر کیا ہوتے ہیں بھئی؟ رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ والوں کا کام کیا ہے؟ جو سینٹر جس کے وہ رائٹ ہینڈ ہیں، جس کے وہ لیفٹ ہینڈ ہیں، اس کی چمچہ گیری کرنا، اس کی چاپلوسی کرنا۔ وہ چمچہ گیری چاپلوسی کر کے ہی اس مقام تک پہنچتے ہیں۔ ان کو معلوم ہوتا ہے ہمارے جو بڑے ہیں انہوں غلط کر رہی، اس کے باوجود بھی اس کے پردہ ڈالنا، اس کے باوجود بھی ان کی واہ واہ، زندہ باد، مرد آباد کے نعرے لگاتے رہنا، نہیں تو ان کا جو مقام وہاں تک ہے نا وہ گر جاتا ہے۔ وہ اپنے مقام کو بچانے کے واسطے چاپلوسی، چمچہ گیری، وہ ان کی زندگی، ان کی فطرت بن جاتی ہے۔ غلط معلوم ہو کو بھی کیا کرتے رہنا؟ چمچہ گیری کرتے رہنا۔ صحیح بات ہے۔ بہرحال تو وہ جو وزیر، اس نے یہ کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر کسی اور کو دھوکہ دیا ہوتا تو کوئی اور بات ہوتی، لیکن اس نے بادشاہ کو دھوکہ دیا، یہ بہت بڑا مجرم ہے، اتنا بڑا، اتنی اس کی جو ہے ہمت
کہ اس نے آپ کو دھوکہ دیا، اس کی سزا تو یہ ہونی چاہیے کہ اسے پھانسی پہ لٹکا دو، ڈائریکٹ اسے کیا کرو، پھانسی پہ، سولی پہ چڑھاؤ، اسے پھانسی پہ لٹکا دو۔ اب بادشاہ جو تھے وہ علم والے تھے، سمجھدار تھے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ پھر وہ جو بزرگ نظر آ رہے تھے ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے، تم تھوڑے اللہ والے نظر آ رہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، ان کی بات ٹھیک ہے، بادشاہ کے ساتھ دھوکہ، یہ جو کہہ رہے ہیں سولی پر چڑھانا، سولی پر چڑھا دو۔ بادشاہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر دوسرے وزیر سے کہا کہ تم کھڑے ہو جاؤ، تم بتاؤ میں اسے کیا سزا دوں۔ تو وہ جو دوسرا وزیر تھا اس نے یہ کہا کہ بادشاہ سلامت بہت بڑی غداری کی ہے، بادشاہ کو دھوکہ دینا مطلب پوری رعایا کو دھوکہ دینا، اس نے آپ کو نہیں آپ کی پورے ملک کو دھوکہ دیا ہے اس نے، اس لیے اس کی سزا یہ ہونی چاہیے کہ آپ اسے شکاری کتوں کے حوالے کر دیں، شکاری کتے جو ہیں ان کے حوالے کر دیں، وہ شکاری کتے بھونکتے ہوئے آئیں گے اور اس کی بوٹی بوٹی خیمہ خیمہ کر دیں گے اسے، اور پھر یہ عبرت ناک ہوگا سب کے لیے، اور آئندہ کوئی بھی بادشاہ کے ساتھ دھوکہ کرنے کا نہیں سوچے گا۔ اس لیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ اسے شکاری کتوں کے حوالے کر دیں۔ پھر بادشاہ ان کی طرف متوجہ ہوئے، وہ جو کون سفید داڑھی والے امامہ والے جو بزرگ تھے ان کی طرف متوجہ ہوئے، بھائی تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یہ بھی بالکل صحیح ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ بالکل صحیح ہے، بادشاہ کے ساتھ دھوکہ کیا اس نے، شکاری کتوں کے حوالے کر دیں آپ تاکہ اس کی بوٹی بوٹی کر دے، وہ خیمہ خیمہ ہو جائے اس کا، اور سب کے لیے عبرت ہو جائے۔ اچھا، محمود غزنوی جو بادشاہ تھے ان کا ایک خاص وزیر تھا، کیا نام تھا اس کا؟ ایاز۔ کیا نام تھا؟ معلوم ہے نا، سب کو معلوم ہے ایاز۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر بھی بڑا مشہور ہے نا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نماز میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، اللہ کے دربار میں سب ایک ہی ہے نا۔ تو محمود غزنوی جو ہے اپنے جو خاص وزیر تھے ایاز ان کو بلائے، اور پھر ایاز سے پوچھا کہ ایاز تم بتاؤ میں ان کو کیا سزا دوں۔ تو ایاز جو تھے انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ نے ان کو کتنے دنوں تک کھلایا؟ تو بادشاہ نے کہا کہ صرف اس کو نہیں، اس کی پورے فیملی کو، اس کے پورے گھر والوں کو کھلایا، 1 سال تک کھلایا، کوئی معمولی کھانا نہیں، جو ہمارے لیے شاہی دربار میں پکتا تھا وہ کھلایا، وہ پہنایا، ان کی ساری ضرورتیں پوری کی۔ تو ایاز نے کہا کہ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں، 1 سال تک آپ ان کو کھلائے تو اس کھلانے کی وجہ سے آپ کے خزانے میں کوئی کمی آئی؟ آپ کے خزانے میں کچھ گھٹا؟ آپ کے بجٹ میں، آپ کے خزانے میں کچھ کمی آئی؟ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں ایسی بات نہیں، یہ 1 سال میں اللہ کے فضل سے ہماری حکومت کا دائرہ بڑھتا گیا، فتوحاتیں ہوتی گئیں، خزانے آتے گئے، یہ کیا ہے، یہ فیملی کو کھلانا ہے، یہ خزانے میں کون سی کمی کی بات ہے؟ ایسا تو کچھ نہیں ہوا، بلکہ ہمارے خزانے میں بڑھوتری ہی ہوئی، کمی تو نہیں ہوئی۔ تو ایاز نے یہ کہا کہ جب ایک خاندان کو 1 سال تک کھلانے کی وجہ سے، ایک گھر والے کو 1 سال تک کھلانے کی وجہ سے آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، تو پھر اس کی وجہ سے اسے پھانسی پہ چڑھاؤ، اسے شکاری کتوں کے حوالے کرو، اسے سزا دو، یہ سب کیا ضرورت ہے؟ میری رائے تو یہ ہے کہ آپ اسے معاف کر دیں، پورے مجمع کے سامنے آپ کہہ دیں کہ میں نے معاف کر دیا، پورے مجمع کے سامنے آپ کہہ دیں میں نے اللہ کے لیے اسے معاف کر دیا۔ خیر، ایاز جو خاص وزیر تھے انہوں نے اپنی رائے دی، تو بادشاہ پھر وہ بزرگ کی طرف متوجہ ہوئے، ان سے پوچھا بھائی تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ کہنے لگے ہاں بالکل صحیح ہے، معاف کر دو۔ وہ بزرگ کیا کہنے لگے؟ بالکل صحیح ہے، معاف کر دو۔ اب بادشاہ کا ذہن پورا گیا ان کے طرف، ذہن بدلا، بھی عجیب انسان ہو، یہ لنگی والے سے کہا تم ہٹو ادھر، تم سائڈ میں ہٹو، آپ ادھر آؤ، سامنے آؤ۔ عجیب انسان، سب کے ہاں میں ہاں ملا رہے ہو، سب کے نہ میں نہ ملا رہے ہو، یا تو پازیٹیو جاؤ یا نگیٹو جاؤ۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ
اگر میں اسے قتل کروں گا تو معاف کیسے ہوگا، اور اگر اسے معاف کر دوں گا تو قتل کیسے ہوگا؟ وہ کہتا ہے کہ شکاری کتوں کے حوالے کرو، تو تم کہتے ہو ٹھیک ہے۔ وہ کہتا پھانسی پہ چڑھا دو، تم کہتے ہو ٹھیک ہے چڑھا دو۔ وہ کہہ رہے ایاز کہ معاف کر دو، تم کہہ رہے معاف کر دو۔ کیا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو وہ جو تھے انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ مجھے 2 منٹ بولنے کا موقع دیں۔ بادشاہ نے کہا اسی لیے تم کو سامنے بلایا، اب بولو، تم کیوں دونوں طرف ہو تم؟ تو وہ کہنے لگے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ پہلے آدمی نے، آپ کا جو وزیر، پہلا وزیر تھا جس نے یہ کہا کہ اسے پھانسی پہ چڑھا دو، آپ دیکھیں وہ وزیر جو ان کے ابا، ان کے دادا، ان کے پردادا، یہ سب آپ کے یہاں شاہی گھرانے میں بادشاہوں کے پاس کام کرتے تھے، اور ان کے ابا، دادا، پردادا، ان سب کا کام کیا تھا؟ مجرموں کو پھانسی دینے کی سزا ان کے ذمے، مجرموں کو پھندے پہ لٹکانے کی جو ذمہ داری تھی وہ ان کے باپ دادا پردادا سب کرتے تھے۔ اس لیے اس کے خون میں، رگ رگ میں وہ بسا ہوا ہے، فطرت اللہ فطر الناس، اس کی فطرت میں وہ داخل ہے۔ اس لیے بات بات میں یہ کیا کرتا؟ پھانسی سولی پہ چڑھاؤ، پھانسی پہ لٹکاؤ، تو اس کی فطرت میں داخل ہے، اس لیے اس نے کہا کہ پھانسی پہ چڑھا دو۔ اور یہ دوسرا وزیر ہے، اب ذرا اس سے معلوم کرو، ان کے ابا، ان کے چاچایاں، ان کے دادا، انہوں سب شکاری کتے کی پرورش کرتے، شکاری کتوں کو ٹریننگ دیتے، شکاری کتوں کو ٹریننگ دیتے۔ پہلے ہوتا تھا نا، شکاری کتوں کی ٹریننگ ہوتی تھی، اسی لیے قرآن میں بھی تذکرہ ہے کہ شکاری کتے کے ذریعے اگر شکار کریں تو اس کا کیا مسئلہ ہے۔ 6 پارے میں سورہ مائدہ میں 2 صفحے میں پورا موجود ہے۔ تو بہرحال تو ان کے ابا، چاچا، ان کے دادا، یہ سب شکاری کتوں کی ٹریننگ کرتے تھے، اس لیے ان کے رگ رگ میں، ان کے خون میں، ان کی فطرت میں وہ شکاری کتے، ان کے دماغ میں پورا ووچ ہے۔ اس لیے آپ ان سے پوچھیں کیا سزا دینا تو انہوں ووچ بولے، ان کی فطرت سے مجبور ہیں، ان کے اندر جو ہے وہی بولے، انہوں کیا شکاری کتوں کے حوالے کر دو۔ تو بادشاہ نے پوچھا پھر ایاز کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ایاز کے، تو وہ جو بزرگ تھے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ایاز ہے نا، یہ سید خاندان کا ہے، اس نے آج تک کسی کو نہیں بتایا، یہ آل بیت میں سے ہے، یہ ہاشمی خاندان سے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہے، یہ شرافت رسول ہے، یہ عظمت رسول ہے، اس نے کسی کو نہیں بتایا آج تک کہ میں پیارے نبی کے خاندان سے ہوں، میں سید ہوں۔ اور ان کے خاندان میں آپ دیکھیں، ان کے ابا کی طرف دیکھیں، ان کے دادا کی طرف دیکھیں، پردادا، اگر آپ ان کا نسب دیکھیں گے، ان کا نسب سیدھے جا کے دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، اور سید خاندان میں ان کو کچھ نہیں پتا، صرف ایک ہی کام ان کا مشروع، ایک ہی کام وہ جانتے ہیں، کیا؟ معاف معاف معاف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والوں نے کتنی تکلیفیں دی تھیں، کتنی تکلیفیں۔ صحابہ مجبور ہو کر حبشہ کی طرف گئے، یمن کی طرف گئے، پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا، پیارے نبی خود مکہ چھوڑ کر، اپنا آبائی وطن، پیدائشی وطن چھوڑ کر پیارے نبی مکے سے مدینہ چلے گئے۔ کتنی تکلیفیں انہوں نے دی تھی، راستے میں کانٹے بچھائے، بچی حاملہ تھی، بچی کے حمل کو انہوں نے ضائع کر دیا، کتنی تکلیفیں۔ لیکن اس کے باوجود جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو آئے، فاتح بن کر آئے، سب ڈر رہے تھے کہ آج ہم سے بدلہ لیا جائے گا، لیکن اس دن اللہ کے نبی نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، آج سب لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، یغفر اللہ لنا، اللہ تمہیں معاف کرے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب کو معاف ہے، اور پھر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ بھی تم کو معاف کرے۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو بہرحال ایاز جو تھے وہ سید خاندان کے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ
سید خاندان کے ہیں اس لیے انہوں نے کہا کہ معاف کر دے۔ تو بادشاہ جو ہے وہ ایاز کی طرف متوجہ ہوئے کہ ایاز کیا بات ہے، آج تک تم نے بتایا نہیں، کیا یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ تم سید خاندان سے ہو، پیارے نبی کے خاندان سے ہو، تم آج تک تم نے بتایا نہیں۔ تو ایاز کہنے لگے کہ اللہ کی قسم میں نے اس لیے نہیں بتایا کیونکہ مجھ سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ میں یہ کہوں کہ میں سید خاندان سے ہوں اور پھر میں گناہ کروں، یہ مجھے شرم آتی ہے، اس لیے میں نے کسی کو نہیں بتایا کہ میں سید خاندان سے ہوں۔ سید خاندان کا ہو اور پھر وہ کسی اور کے در پر جا کر اپنے حاجتوں کو مانگے، اپنی ضرورتوں کو مانگے، کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلائے، کسی اور کے سامنے اپنی پریشانیاں رکھے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بہرحال ایاز نے کہا کہ اللہ کی قسم انہوں نے جو کہا وہ صحیح ہے، میں سید خاندان سے ہوں، لیکن انہوں نے میرا راز کھول دیا، آج تک کسی کو نہیں پتا تھا، انہوں نے میرا راز کھول دیا اور اللہ کی قسم میں سید خاندان سے ہوں۔ جب انہوں نے میرا راز کھولا تو میں بھی ان کا راز کھولتا ہوں۔ اگر میں سید خاندان سے ہوں تو میں بتا رہا ہوں کہ جس خضر کی تلاش میں آپ ہیں وہ یہی ہیں، کوئی اور نہیں، وہ یہی ہے۔ بہرحال حضرت خضر علیہ السلام سے صرف بادشاہ کی نہیں، سارے اس وقت جتنے علماء حفاظ موجود تھے سب کی ملاقاتیں ہوئی، سب ملاقات کیے، اور پھر سب جب وہاں سے جانے لگے تو بادشاہ جو تھا نا وہ لنگی والے کو بلائے، وہ لنگی والا جو تھا نا اس کو بلا کر بادشاہ نے کہا کہ دیکھو مسئلہ جو بھی تھا، میرا جو مقصد تھا وہ تو حاصل ہو گیا، مجھے ملاقات کرنی تھی، ملاقات تو ہو گئی، تم مانگو، جو مانگنا مانگو میں دوں گا، تو اب تم مانگو، جو بھی مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ تو وہ جو لنگی والا تھا وہ کہنے لگا کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگوں گا، تم تو میرے مارنے پر تلے ہوئے تھے، تم تو مجھے پھانسی پہ لٹکانے والے تھے، تم تو مجھے شکاری کتوں کے حوالے کرنے کی باتیں ہو رہی تھی، میں تم سے کیا مانگوں، مجھے تم سے کوئی ایک آنا بھی نہیں چاہیے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ میں اس سے مانگوں گا آتے وقت میں جس سے مانگ کر آیا۔ وہ کہنے لگے کہ میں آنے سے پہلے مجھے پتا تھا یہاں بادشاہ کے یہاں سزا سخت ہوگی، مجھے پتا تھا، اس لیے میں جب گھر سے نکلا تھا تو میں اپنے ابا سے ملا، ابا کے گلے لگا، میں اپنے امی کے پیشانی کو چوما، میں بچوں سے گلے لگ کر، میں بیوی سے مل کر سب سے ملاقاتیں کر کے میں گھر سے نکلا، دریا کے کنارے میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ تو جانتا ہے، اے اللہ تو سارے معاملے کو جانتا ہے، اور پھر تو خود کہتا ہے کہ جب کوئی پریشان حال مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی پریشانی کو دور کرتا ہوں، اے اللہ مجھ سے زیادہ پریشان کون ہوگا، آج کے بعد مجھے قتل کر دیا جائے گا، میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، میری بیوی بیوہ ہو جائے گی، اور پھر میرے ماں باپ ان کے سروں پر کوئی سایہ نہ ہوگا، اے اللہ تو میرے بعد میرے بچوں کا، میری بیوی کا، میرے والدین کی تو حفاظت فرمانا، تو ان کی ذمہ داری اٹھانا۔ میں اللہ سے دعا کر کے اس کے بعد میں یہاں آیا تھا، جس رب نے میری دعا قبول کی، جس آیت کو پڑھ کر میں نے دعا کی اور پھر اللہ نے میری دعا قبول کی، میں اسی رب کے پاس جاتا ہوں، مجھے تمہارے شاہی خزانے سے ایک آنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ کہہ کر جب وہ جانے لگے تو محمود غزنوی نے فرمایا ٹھیک ہے آپ ہم سے کچھ نہ لو، لیکن یہ تو بتاؤ کہ آپ نے قرآن کی وہ کون سی آیت پڑھی جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ تو وہ کہنے لگا قرآن کریم کی آیت میں نے یہ پڑھی تھی، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَتَذَكَّرُونَ۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندوں، اے میری بندیوں، اگر تم پر کوئی پریشانی آئے، اے میرے پریشان بندے، اے میری پریشان بندیاں، تم اپنی پریشانی میرے سامنے، دنیا میں کسی اور کے سامنے نہیں، کسی عالم کے سامنے نہیں، کسی عامل کے سامنے نہیں، کسی مزار میں نہیں، کسی بزرگ کے پاس نہیں، بلکہ اللہ فرما رہے تم اپنی پریشانی میرے سامنے رکھو۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، میں تمہاری پریشانی کو دور کر دوں گا، میں تمہاری پریشانی، مجھے ایک مرتبہ پکار کر تو دیکھو، دل سے پکار کر دیکھو،
تم دل سے پکارو گے میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، میں تمہیں برکتوں والی روزی عطا کروں گا اور میں تمہیں سربلندی عطا کروں گا، عزتیں عطا کروں گا، یہ اللہ فرما رہے ہیں۔ تو قرآن کریم کی یہ آیت، اس آیت پر انہوں نے غور کیا، یہ پڑھا اور اللہ سے دعا مانگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے لگے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے محترم عزیز دوستو، یہ واقعہ سنانے کا میرا مقصد یہی تھا کہ بھئی آج تھوڑی تھوڑی باتوں میں پریشان ہو کر تجارتی معاملات میں یا گھریلو معاملات میں یا بیوی کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، شوہر کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، دوست احباب کی طرف سے، انسانوں کی طرف سے پریشانی آتی ہے، تو ہم کس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی طرف رجوع کرنا، وہی مسئلوں کو حل کرنے والا۔ اللہ کی قسم، جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے در پہ جاتے ہیں، کسی اور کے در پہ جاتے ہیں، وہ پیارے نبی کی امتی نہیں ہو سکتی۔ پیارے نبی کیوں؟ پیارے نبی کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جن کو بھروسہ ہے مرچیوں پہ، جن کو بھروسہ ہے نیمبوؤں پہ، جن کو بھروسہ ہے ایلیروں پہ، جن کو بھروسہ ہے کسی اور چیز پر، وہ میرے نبی کے صحیح امتی نہیں، پکے امتی نہیں۔ ہمیں پکے امتی بننا ہے، تو ہر ضرورت کس سے مانگنی ہے؟ ہر پریشانی کو دور کرنے والا، ہر مصیبت کو دور کرنے والا، ہماری ہر حاجت کو پوری کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ اللہ یہ یقین مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب